ان سے یہ طے کیا کہ میں تم سب کو اس دنیا میں بھیجوں گا، نبوتیں دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے بعد میرے نبی آخر الزماں آئے گا، تم پر سب پر لازم ہوگا کہ تم ان کی تصدیق کرنا، بالکل تم ان کی تعلیمات کو فروغ دینا، تم اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو ان کے بارے میں بتانا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے یہود مدینہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں، صحیفوں میں پڑھا تھا کہ مولدہ فی المکہ و مہاجرہ فی المدینہ، وہ نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے۔ اور کئی 100 سال پہلے یہود اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے کہ اس جگہ پر، یثرب کی زمین پر جو مدینہ بنتا تھا، یہاں پر نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء سے سنا تھا، اپنی الہامی کتابوں میں پڑھا تھا، اللہ رب العزت کے صحیفوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ وہ جو نبی آخر الزماں آئیں گے، ہمیں ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کی امت میں شامل ہونا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ تو وہ اپنی اولادوں کو یہ سبق دیتے رہے کہ اب جب تم ہمارے بعد اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم بھی ایمان لائیں گے، اگر ہماری زندگی کے بعد نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو تم پر لازم ہے، ہم نے اپنے انبیاء سے سنا ہے کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے اس کائنات کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کر دیے تھے، اور اس سے بڑھ کر حضور کی کیا شان ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ کل کائنات موجودات میں سے سب سے بہترین مخلوق اللہ رب العزت کے انبیاء ہیں، بے شک، اور انبیاء میں سب سے بہتر مخلوق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ان کو پوری کائنات انسانی نہیں، صرف کل کائنات موجودات میں اللہ رب العزت نے جو جو تخلیق فرمایا، یہ سیارے ہیں، یہ پانی ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے، شجر ہے، حجر ہے، سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے ہر اللہ کی مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی شان ہے، تو اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے محبوب اگر آپ کو ہم نے پیدا نہ کرنا ہوتا، آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو ہم شاید یہ سارا جہاں سجاتے ہی نہ۔ یہ تو ساری بزم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سجائی گئی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی، یا میرے ذہن میں ایک نقطہ آ گیا کہ ہم علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے کئی اور سبب ہیں، علم بھی ہے، انسان کو جو اللہ رب العزت نے احسن تقویم بنایا وہ بھی ہے، مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو انسان کے لبادے میں اس کائنات میں بھیجنا ہے، تو اس نے یہ چن لیا، فیصلہ کر لیا کہ چونکہ میرے محبوب نے اس طبقے میں جانا ہے، میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ بہت پیاری بات کی علامہ صاحب نے یہاں پہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسان بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ علامہ صاحب کی طرف مزید بڑھتا ہوں، اور اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اور یقیناً انسان جو وقار ہے، انسان کی جو عزت ہے وہ بھی انمول ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فوقیت دی گئی انسانوں کے اوپر انسانوں کو، جس طریقے سے علامہ صاحب نے پہلے بات کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، جب ہم نے دیکھا کہ معراج شریف پر جب تشریف لے گئے، تو یہ امامت کا کرانا یہ ان کی فضیلت کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ الحمدللہ، دیکھیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام الانبیاء ہیں، اور امام الانبیاء کا جو آپ کو لقب ملا ہے وہ امامت کروانے کے بعد ہی ملا ہے۔ اور اس سے پہلے میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان بڑھا دیتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ کفار کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ ابو بکر تم بڑے سنجیدہ آدمی ہو، علم اور حکمت والے آدمی ہو، دانا آدمی ہو، تو آپ سے ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا پوچھیے۔ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ایک رات کے ایک پل کے اندر کوئی خانہ مسجد اقصیٰ میں جائے اور پھر جنت اور دوزخ کے سارے مناظر دے کر کے آئے، انبیاء سے ملاقاتیں کر کے آئے،
تو کیا آپ اس حوالے سے اس کو پر یقین کر لیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ پہلے بتاؤ تو یہ وہ شخصیت کون ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے دوست جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ جو انہوں نے فرما دیا وہ حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا جو ہے وہ خطاب ملا۔ اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے براق کے اندر سوار ہو کر کے مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے تشریف آوری ہوتی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پورے یعنی 1,24,000 پیغمبران دین وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرنے کے بعد وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیتے ہوئے اور وہ ممبر پر لے کر کے جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آج آپ نے ان کی امامت کروانا ہے۔ اور وہاں پہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کی امامت کروائی تو یہ طے ہو گیا کہ ان سب کے سردار، انبیاء کے سردار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو آپ کو جتنے بھی پیغمبر آتے تھے وہ یہی بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات کو بھی جو ہے وہ ابلائج کیا، اور تمام پیغمبران دین جو ہے وہ ان کو ساتھ آپ کی محبت کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہا۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، باپ ہیں اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کے جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، وہ